السلام علیکم دوستو، ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ادب کی ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت پہلو پر، شعر کی تشریح کیسی کی جائے۔ اکثر طلباء اور ادب سے لگاؤ رکھنے والے احباب اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ کسی شعر کے معنی اور اس کی گہرائی کو کیسے بیان کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر کی تشریح کوئی ایک سیدھا سادہ کام نہیں، بلکہ یہ ایک فن ہے جس میں آپ کی اپنی سوچ، آپ کے مزاج اور شعر کو سمجھنے کے انداز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ہی شعر کی 3 مختلف طریقوں سے تشریح کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایک شعر کے کتنے پہلو اور کتنی گہرائیاں ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تشریح کا مطلب ہے کسی بات کو کھول کر بیان کرنا یا اس کے مفہوم کو واضح کرنا۔ لیکن شاعری کی دنیا میں، خاص طور پر اردو شاعری میں، ایک شعر میں کئی معنی پنہاں ہوتے ہیں۔ شاعر اکثر اپنے اشعار میں استعارے، تشبیہات اور علامات کا استعمال کرتے ہیں جو اس کے معنی کو مزید گہرا اور وسیع بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھا تشریح نگار وہ ہوتا ہے جو نہ صرف شعر کے ظاہری معنی کو سمجھے بلکہ اس کی باطنی گہرائیوں اور شاعر کے پیغام کو بھی اپنی زبان میں بیان کر سکے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ اور مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اردو ادب میں بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ ایک ایسی خوبصورت دعا ہے، ایک ایسی آرزو ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بنے، کہ وہ بھلائی اور نیکی کا کام کرے۔ یہ شعر بظاہر سادہ ہے مگر اس میں بھی ایک گہرا پیغام پوشیدہ ہے۔ لیکن آج ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت اور مشہور شعر پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے جو اردو ادب کے عظیم شاعر میر تقی میر کا ہے۔ یہ شعر ان کی نازک خیالی اور تغزل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ شعر یہ ہے، نازکی اس کے لب کے کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب ہم اس شعر کی پہلی اور سب سے سادہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ابتدائی کلاس ہو، یعنی 5ویں یا 6ٹھی جماعت کے طالب علم ہیں اور آپ کو اس شعر کے معنی بیان کرنے ہیں، تو آپ اسے کیسے سمجھائیں؟ یہ بالکل ابتدائی سطح کی تشریح ہوگی۔ میں اسے یوں بیان کروں گا۔ یہ خوبصورت شعر میر تقی میر نے لکھا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے محبوب کے ہونٹ اتنے نازک اور خوبصورت ہیں جیسے گلاب کی ایک نرم اور پیاری پنکھڑی ہو۔ ان کے ہونٹوں کا رنگ اور نزاکت بالکل گلاب کی پتی جیسی ہے۔ یہ ایک بالکل سیدھی سادی تشریح ہے جو شعر کے ظاہری اور سطحی معنی کو بیان کرتی ہے۔ اس میں کوئی پیچیدہ الفاظ یا گہری فلسفیانہ باتیں شامل نہیں ہیں۔ یہ تشریح ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی بار شاعری کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں اور صرف اس کا بنیادی مفہوم جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم نے صرف لفظی معنی پر توجہ دی۔ اب آئیے اس شعر کی دوسری تشریح کی طرف جو میٹرک یا انٹر کی سطح کے طلباء کے لیے زیادہ مناسب ہوگی۔ اس میں ہم شعر کے ادبی پس منظر، شاعر کے انداز اور استعمال شدہ تشبیہ پر مزید تفصیل سے بات کریں گے تاکہ شعر کا جمالیاتی پہلو بھی اجاگر ہو سکے۔ یہ خوبصورت اور لازوال شعر اردو غزل کے بے تاج بادشاہ میر تقی میر کے غزل سے ماخوذ ہے۔ میر صاحب کو ان کے نازک احساس، سادہ اسلوب اور جذباتی گہرائی کی وجہ سے خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ان کا پردرد اور نازک انداز بیان ہے جو براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی بے پناہ خوبصورتی اور نزاکت کو نہایت ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہنے کے بجائے کہ محبوب کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہیں، ایک سوالیہ اور تعریفی انداز میں کہتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی ان کے ہونٹوں کی نزاکت اتنی زیادہ ہے کہ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے یا اس کے حسن و جمال کو الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ خود ہی اس سوال کا ایک خوبصورت جواب اور ایک لاجواب تشبیہ پیش کرتے ہیں کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس تشبیہ سے محبوب کے ہونٹوں کی نرمی
لطافت، رنگت اور نزاکت کا کمال درجہ اظہار ہوتا ہے۔ میر نے یہاں نہایت خوبصورتی سے حسن محبوب کو فطرت کی حسین ترین چیزوں میں سے ایک یعنی گلاب کی تازہ اور نرم پنکھلی سے جوڑا ہے، جس سے شعر میں ایک گہری جذباتی اور جمالیاتی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ میر کے تغزل کا کمال ہے کہ وہ چند سادہ مگر اثر انگیز الفاظ میں ایک مکمل اور زندہ تصویر پیش کرتے ہیں جو قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ یہ تشریح پچھلی تشریح سے زیادہ تفصیلی اور ادبی ہے۔ اس میں شاعر کے تعارف، ان کے انداز اور تشبیہ کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بہت اہم بات واضح کرنا چاہوں گا جو شعر کی تشریح کا بنیادی فارمولہ ہے اور اسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے اسے کم از کم 2 سے 3 بار اچھی طرح پڑھیں، اس کے الفاظ اور معنی پر غور کریں۔ جب آپ شعر کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو آپ اس شعر کے اصل الفاظ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ اس کے بعد جو بات آپ نے شعر سے سمجھی ہے، جو پیغام آپ نے اخذ کیا ہے، اسے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں لکھ دیں۔ بس یہی شعر کی تشریح ہے۔ آپ کو بالکل بھی پابند ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ شعر کے ہر لفظ کی ہو بہو تشریح کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے شعر سے کیا پیغام لیا اور اسے کیسے خوبصورتی سے بیان کیا۔ تشریح میں آپ آزاد ہوتے ہیں اپنے فہم کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ہم اسی شعر کی ایک تیسری اور نسبتاً گہری اور فلسفیانہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ایک شعر میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں اور ایک ذہین قاری یا ناقد اس میں چھپے گہرے معنی بھی تلاش کر لیتا ہے۔ یہ تشریح خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ادب میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور شعر کے باطنی مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مذکورہ بالا شعر بظاہر حسن محبوب کی تعریف پر مبنی ہے، لیکن اگر ہم اس میں چھپی گہرائیوں پر غور کریں تو یہ فانی دنیا، موت اور زندگی کے نازک رشتے کی ایک خوبصورت استعاراتی جھلک بھی پیش کرتا ہے۔ جس طرح گلاب کی نازک پنکھلیاں ہوا کے ایک معمولی جھونکے یا ایک چھوٹی سی ٹوکر سے بکھر کر خاک میں مل جاتی ہے، ان کی نزاکت عارضی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا یہ خاکی وجود بھی، چاہے وہ کتنا ہی حسین و نازک کیوں نہ ہو، موت کے ایک ادنیٰ بہانے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، اور یہ اتنی ہی نازک حقیقت ہے جتنی گلاب کی پنکھلی کا وجود۔ میر نے یہاں محبوب کے لبوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھلی سے تشبیہ دے کر دراصل اس فانی دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کی ناپائیداری کی طرف بلیغ اشارہ کیا ہے۔ محبوب کے لب جو آج حسن و جمال کی علامت ہے، کل انہیں بھی خاک میں مل جانا ہے۔ یہ شعر ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز فانی ہے اور ہر خوبصورت چیز کی نزاکت عارضی ہے۔ یہ شعر کا کمال ہے کہ وہ ایک بظاہر سیدھی سادی تشبیہ میں اتنے گہرے فلسفیانہ معنی سمو دیتا ہے جس سے شعر کی وسعت اور معنویت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تشریح اس بات کا ثبوت ہے کہ شعر کا مفہوم قاری کے فکری گہرائی اور اس کے مطالعے پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے ایک ہی شعر لیکن کتنے مختلف انداز سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کے اپنے فہم، آپ کے مطالعے اور آپ کے مزاج پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، شعر کی تشریح ایک دلچسپ سفر ہے جس میں آپ شاعر کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کے گھوڑے بھی دوڑا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ شعر کو سمجھیں اور پھر اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس میں کوئی غلط یا صحیح تشریح نہیں ہوتی، بلکہ ہر تشریح اپنے مقام پر درست ہو سکتی ہے اگر وہ شعر کے بنیادی پیغام سے ہم آہنگ ہو۔ یہ آپ کی اپنی تخلیقی صلاحیت اور فکری گہرائی کا اظہار ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو شعر کی تشریح کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اب آپ کسی بھی شعر کی تشریح کرتے وقت زیادہ خود اعتمادی محسوس کریں گے اور آپ کو اس فن سے اور بھی زیادہ لگاؤ محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔